بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے مسافر کی نماز کے حوالے سے، جمعہ کی نماز کے حوالے سے، عیدین کی نماز کے حوالے سے۔ مسافر شرعی طور پہ بنتا کب ہے، شرعی مسافت کتنی ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی، ہم سب لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، اور جب تھوڑا لانگ سفر ہو، جب لمبا سفر ہو، تو اس کی کتنی ایک مسافت ہوگی جس میں آپ مسافر کہلائیں گے، کیونکہ مسافر کی نماز کا حکم بھی الگ ہوگا۔ تو شرعی مسافت فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے۔ شرعی مسافت جو ہے وہ 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر بنتی ہے۔ 92 کلومیٹر یہ شرعی مسافت ہے۔ آپ پہلے دیکھ لیں کہ اتنا سفر بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ اتنا بن رہا ہے تو جب آپ سفر شروع کریں گے تو اس وقت آپ مسافر کہلائیں گے۔ اچھا، جب یہ آپ سفر کرتے ہیں تو اس وقت فقط نیت سے کام نہیں ہوگا، بس نیت کر لی ہے اور بس کافی ہو گیا، نہیں، نیت سے کام نہیں چلے گا۔ نیت کے بعد آپ نے سفر کا آغاز کر دیا ہے کہ نہیں، اور آغاز کہاں سے ہوگا؟ جہاں آپ ہیں، مثلا گاؤں میں ہیں یا شہر میں ہیں، وہاں اس شہر سے جب نکل جائیں گے، اس گاؤں سے جب نکل جائیں گے، پھر آپ کا سفر سٹارٹ ہوگا، شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو قصر کرنی ہے، اور یہ قصر کرنا واجب ہے۔ جو بندہ 4 رکعت والی نماز پڑھے گا تو اس کو 2 پڑھنی ضروری ہے۔ اگر 2 نہیں پڑھے گا، 4 پڑھے گا تو اسے گناہ ملے گا، کیونکہ اس کو ایک چھوٹ دے دی گئی ہے۔ لہذا اس چھوٹ سے خوب فائدہ اٹھائے اور 2 رکعت نماز قصر ادا فرمائے۔ اور جب مسافر ہے اور کسی امام کے پیچھے، جو کہ مقیم ہے، وہاں کا رہائشی ہے، مسافر نہیں ہے، مقیم کے پیچھے اگر نماز 4 رکعت والی پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر فرض اور ضروری ہے کہ وہ 4 رکعت ہی پڑھے گا۔ اب وہ قصر نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا تھا کہ اگر مسافر امام ہے اور وہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو مسافر بھی 2 پڑھے گا اور وہ بھی 2 پڑھے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ پیچھے کتنے لوگ مقیم ہوں اور یہ سفر کر کے آیا ہوا ہے اور یہ سفر میں ہے، مسافر ہے اور یہ امام ہے، تو اب اس کو بتا دینا چاہیے پہلے سے کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پڑھوں گا، پڑھاؤں گا، آپ نے پیچھے 4 رکعت پوری پڑھنی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز کو ترک کبھی نہ کرو اور اس کو چھوڑنے سے باز رہو۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی جمعے کی نماز چھوڑنے والے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور پھر وہ غافل ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ تعالی۔ اللہ کریم کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ غافل کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ کہ جس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، بس جہنمی ہے، وہ جنتی اعمال کرتا ہی رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو پکا جہنمی قرار پا چکا ہوں اور نیک عمل کرنے کا اب کیا فائدہ، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس غفلت سے بچائے، اور عقیدے کی غفلت سے تو خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے کہ اس میں تو بالآخر بھی جنت نہیں ہے۔ یہاں تو بالآخر جنت ہے، بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، تو اس کو گناہوں کی سزا ملے گی۔ سزا کوئی برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم اس کو ہلکا لے لیں، لیکن بالآخر اللہ نے اس کے لیے جنت لکھی ہے۔ لیکن ایسا آدمی کہ جو ایمان سے عاری اور خالی ہے، جیسے ختم نبوت کے منکرین ہیں، قادیانی لوگ ہیں یا دیگر ختم نبوت کے منکرین، اللہ رب العالمین کے گستاخ، رسول اللہ کے گستاخ، ان کے لیے آرڈر یہی ہے کہ جو حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر سچے دل کے ساتھ حضور سے محبت اور پیار نہیں کرتا ہے، اس وقت تک مومن نہیں، اور وہ بندے قطعاً جنت نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہ لے جائے، ہمیں بچائے، بولیے سارے آمین۔ تو جمعہ کی جو نماز ہے اس کو تو جب آپ ادا کرتے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ جمعہ چھوٹ جائے تو آپ اس کی قضا نہیں کر سکتے، قضا کریں گے تو قضا کرنا حرام ہے۔ جمعہ کی نماز اگرچہ فرض عین ہے، فرض ہے تو فرض عین ہے، لیکن وہ اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا، فرض چھوٹ جائے تو قضا ہوتی ہے نا۔ غالباً کل بھی ہم نے قضا کا طریقہ بھی پڑھا تھا کہ بھئی قضا فرض نماز کی ہوتی ہے، لیکن جمعہ فرض عین ہونے کے باوجود اس کی قضا کوئی نہیں۔ ہاں، اس کی جگہ ظہر آپ پڑھتے ہیں اور ظہر پڑھ سکتے ہیں، ظہر ہی کی قضا ہو سکتی ہے، جمعے کی قضا کوئی نہیں ادا کر سکتا کہ بھئی میں 2 رکعت پڑھوں گا جو جمعہ مجھ سے
چھوٹ گیا تھا. اب اس کا خطبہ ہوتا ہے تو خطبے میں کتنے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں جب یہ عربی خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت سب کا چپ رہنا لازمی ہے. جو چپ نہیں رہتا اس سے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, وہ حرام کام کرتا ہے, وہ گناہگار ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے, چپ کرو, بیٹھ جاؤ, کیا کر رہے ہو, ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. بعض لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمتن گوش ہو کے بیٹھنا چاہیے. اور پھر یہ بھی توجہ طلب بات ہے کہ بعض اوقات جمعے میں لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ سمجھ بچوں کو لے آتے ہیں. مسجد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پاگل اور بچوں سے مسجدوں کو بچاؤ. یہ حضور کی حدیث پاک ہے. جو پاگل ہے وہ بھی فتنہ ڈالے گا, جو بچہ ہے وہ بھی فتنے میں ڈال سکتا ہے. پیشاب کر جائے یا ناپاکی کی صورت میں وہ آپ ساتھ لے کے آ رہے ہیں, یا وہاں آ کے گڑبڑ کر دے کر رہا. تو عید الفطر جو ہے یہ کیوں منائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ایک عید ہے. کس چیز کی؟ رمضان میں مجھے اور آپ کو جو اللہ توفیق عبادات دے رہا ہے, روزہ رکھنے کی توفیق دے رہا ہے, یہاں درس سننے کی ہمیں توفیق دے رہا ہے, وقت نکالنے کی توفیق دے رہا ہے, اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں طائب ہمیں کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے, اس کی رحمتوں سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں. جتنی توفیق عبادت ہے, چاہے ہم قرآن پڑھتے ہیں, کیا پتہ پورا سال پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا, اس مہینے میں قرآن پڑھنے کی طرف رغبت ہوتی ہے. تو یہ جتنی عبادات ہیں, عید الفطر اس خوشی میں ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے. اور تم تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قربانیاں اور پھر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قربانیاں, یہ ساری ہم سامنے رکھتے ہوئے شکر بجا لاتے ہوئے 2 رکعت پڑھتے ہیں. عید الفطر کی بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں, واجب ہے, اور عید الاضحیٰ میں بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں, واجب ہے بھی رات ہے. آپ نے رکوع کیا اور اس طرح یوں اگلی جو رکعت ہے 6 زائد تکبیرات کے ساتھ مکمل ہوگی. اگر ایک بندہ مسبوق ہے, اگر ایک بندہ پیچھے ہے اور وہ رکوع میں پہنچا ہے, یوں سمجھ لیں کہ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر اور وہ اب پہنچا, تکبیریں تو اس کی زائد کہنی تھی نا, ضروری تھی, نہیں کہیں اب کیا کرے گا. وہ زائد تکبیرات اگر سمجھتا ہے کہ امام کے اٹھنے سے, سر اٹھانے سے پہلے پڑھ لے گا تو پڑھ لے, کھڑے ہو کے پڑھ لے اور پھر رکوع میں جائے. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں رکوع میں نہیں پہنچ سکتا تو پھر رکوع میں چلا جائے, اور رکوع میں جا کر تکبیریں کہہ لے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پہلے کہہ لے, اور پھر سبحان ربی العظیم کہہ دے. اور اگر اس کا موقع بھی نہ ملے تو اب اس کی رکعت فرض واجب ادا ہو جائیں گے, اب اس کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. تو آگے تکبیر تشریق. آپ جانتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک جو ہے وہ, یعنی فجر سے, جو 9ویں ذی الحجہ اس کی فجر سے لے کے 13ویں کی عصر تک بلند آواز سے نماز کے بعد ایک مرتبہ جو آپ کہتے ہیں یہ واجب ہے, 3 مرتبہ کہنا یہ مستحب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر تشریق ہے اور یہ واجب ہے. لوگ اس کو ادا نہیں کر رہے ہوتے, بس ٹھیک ہے جی, وہ سمجھتے ہیں جس طرح نارمل نماز کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے. نہ کلمہ پڑھنا واجب تو نہیں ہے نا, نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا واجب نہیں ہے, یعنی سنت واجبہ نہیں ہے, البتہ سنت مستحبہ ضرور ہے. وہ چلے اس کا ہی میں بتا دیتا ہوں, لیکن یہ تکبیر تشریق واجب ہے. اگر بندے نے یہ نہ پڑھی تو وہ گناہگار ہوگا, وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. اونچی آواز میں 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. لیکن حیرانگی والی بات ہے وہ لوگ بھی اس کو واجب مان کے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نماز کے بعد خلل واقع ہوتا ہے. بات تو کہتے ہیں خلل, بات کہتے ہیں خلل واقعہ ہوتا ہے. میں نے کہا یہ خلل کیسے واقعہ ہوتا ہے بتائیں. کہتے ہیں جی دیکھیں اتنی اونچی آواز میں آپ کہتے ہیں لا الہ, ہم نماز پڑھ رہے تھے ہماری نماز بھول گئی. میں نے کہا تکبیر تشریق پڑھتے ہو تو نہیں نہ بھولی. وہ اب آ کے اللہ اکبر, امام نے کہا السلام علیکم, اب اس نے وہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی. یہ اس کا حق ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کی نماز رہ گئی, وہ نماز پڑھی, اس کا حق ہے. اور اب یہ آپ کا حق ہے کیونکہ یہ بخاری شریف سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھا کرتے تھے. حضور کے صحابہ ہر فرض کے بعد اونچی آواز میں کلمہ پڑھتے تھے, یہ بھی ثابت ہے. لیکن پڑھتے تھے اس کی تاکید نہیں ہے. تکبیر تشریق کی تاکید ہے کہ لازمی پڑھنی ہے اونچی آواز سے 1 مرتبہ, اس کے لیے تاکید نہیں ہے کہ لازمی کلمہ پڑھنا ہے. ثابت ہے میں پڑھنا, ہم ثابت ہے اس لیے ہم پڑھ لیتے ہیں, تاکید نہیں ہے اس لیے یہ بات میں کرنے لگا ہوں. ایک اس کا حق ہے کہ اس کی نماز رہ گئی, ایک آپ کا حق ہے کہ آپ نے اونچا کلمہ پڑھنا ہے. تو جہاں کسی کا حق مارا جا رہا ہو, اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے, آپ اپنا حق تھوڑا سا
اپنا ختم کر لیں. کسی کا حق اگر مارا جا رہا ہو تو آپ اپنا حق ختم کر دیں. آپ کا حق تھا, آپ چپ ہو جائیں, آپ نہ اونچی آواز میں پڑھیں, آہستہ پڑھ لیں تاکہ وہ نہ بھولے. لیکن یہ شرط